السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم ایک نیا عنوان شروع کریں گے، اور اس عنوان کا جو نام ہے وہ ہے تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، پیج نمبر 64 ہے یہ۔ آپ نے پیچھے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام کا آغاز پبلکلی شروع کر دیا تو آپ کو مختلف قبائل عرب کی طرف سے اپوزیشن کا سامنا ہوا، ریسسٹنس اور مزاحمت کا سامنا ہوا، اور یہ جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے یہ صرف مخالفت ہی نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ آپ کی مخالفت کا اظہار کرنے کے لیے اور آپ کو اس مشن سے روکنے کے لیے آپ کے چچا کے پاس بھی آئے، یعنی آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، اور آپ نے پیچھے دیکھا کہ مرنے مارنے تک کی نوبت آ گئی کہ اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، کٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس دعوت کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھ لیا ہے۔ یہ تو ابو طالب سے ان کی بات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود ریسپانس کیا تھا، آپ کا ریئیکشن کیا تھا، آپ کا رد عمل کیا تھا، اسے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ تمام قبائل عرب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی۔ ابو طالب کو انہوں نے جا کے دھمکی دے دی تھی کہ اب تو یا ہم مر جائیں گے یا آپ مریں گے، یہ نوبت آ گئی ہے۔ تو اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے گفتگو بھی فرمائی۔ کیا گفتگو فرمائی؟ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عم بزرگوار، عم بزرگوار مطلب قابل احترام چچا۔ عمن کے معنی ہوتے ہیں عربی میں چچا، بزرگوار بولتے ہیں بزرگ شخصیت کو، محترم اور قابل احترام اور باعزت شخصیت کو۔ اے عم بزرگوار یعنی او ریسپیکٹڈ انکل، خدا کی قسم اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب کو لا کر رکھیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا یہ کسی ایک انسان کے یا کسی جماعت کے یا کسی قبیلے کے کہنے سے رک نہیں سکتا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ چند لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ اپنا مشن روک دیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ مشرکین، اگر یہ قبائل میرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ لوگوں تک پہنچانے سے نہیں روک سکتا۔ تو کہہ رہے اے عم بزرگوار، خدا کی قسم اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب کو لا کر رکھیں، آفتاب بولتے ہیں سورج کو اور ماہتاب بولتے ہیں چاند کو، اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یہ خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے، اور یا کم از کم میں اسی جد و جہد میں اپنی جان دے دوں۔ یعنی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کام کو کرتے کرتے مر جاؤں، لیکن اس کام کو جیتے جی میں چھوڑ دوں، اسٹاپ کر دوں اس مشن کو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی حضرت ابو طالب نے کہ بیٹے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، قبائل عرب آ رہے ہیں، مجھ سے شکایتیں کر رہے ہیں،
تمہیں تمہارے مشن سے روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ باتیں ابو طالب نے رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اپنے چچا سے بتا دیا کہ میں اپنے اس مشن کو روکنے والا نہیں ہوں، چاہے جو جس کی مرضی میں آئے کر لے۔ آگے دیکھیے، ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا اچھا جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب کا بہت احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت مشکل گھڑیوں میں آپ کام آئے۔ اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تلقین کی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، بہت اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے نہیں، کفر کی حالت میں نہیں، وہ ایمان کی حالت میں مرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا اچھا جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ اچھا اب دیکھیے بات کہاں تک پہنچی۔ لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ کے ساتھ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ادھر موسم حج قریب ہے، حج کا جو سلسلہ تھا یہ زمانے جاہلیت میں بھی جاری تھا۔ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی حج کرتے تھے، لیکن وہاں جا کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کے پاس بت نصب کیے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا ایک اڈا بنایا، توحید کا ایک مرکز بنایا، لیکن زمانے جاہلیت میں وہاں پر خود تراشیدہ بتوں کا ایک مرکز بن گیا تھا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ادھر موسم حج قریب ہے، موسم حج یعنی حج کا موسم۔ آج بھی ماشاءاللہ حجی کا موسم چل رہا ہے، حجاج کرام ہندوستان سے پہنچ چکے ہیں مکہ مکرمہ۔ اس موقع پر آپ تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے، اور آپ کے کلام حق کی مقناطیسی کشش سے سب واقف تھے۔ تو یہ جو موسم حج قریب تھا اور کفار بھی اس میں حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو کفار کو اندیشہ یہ ہوا، مشرکین کو یہ اندیشہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بات کرنے کا اتنا اچھا انداز ہے، اتنا اٹریکٹیو ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ اگر یہ حج پر گئے اور حج کے موقع پر وہیں لوگوں سے بیان کر دیا دین اور سچائی کا راستہ، تو ان سے متاثر ہو کے، ان سے امپریس ہو کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا، اور اس طریقے سے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، کیونکہ حج کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں، ادھر موسم حج قریب ہے، اس موقع پر آپ تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے، اور آپ کے کلام حق کی مقناطیسی کشش سے، مقناطیسی کشش بولتے ہیں میگنیٹک اٹریکشن۔ میگنیٹک اٹریکشن جیسے ایک مقناطیس ہوتا ہے، میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹ ہوتا ہے وہ دھات کو بہت تیزی سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جو انسان اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں، اپنی پرسنالٹی میں بہت زیادہ کشش رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مقناطیسی کشش ہے، میگنیٹک اٹریکشن۔ میگنیٹک اٹریکشن ہے اس کے کلام میں، اس کی گفتگو میں، اس کی پرسنالٹی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹیشن، کمیونیکیشن اور بات کرنے کا اتنا خوبصورت سلیقہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جس سے آپ بات فرماتے وہ فوراً دین اسلام کی سچائی سے متاثر ہو جاتا اور اسے قبول کر لیتا تھا۔ اچھا، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ بھائی بنو عبد المطلب تو ساتھ ہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بنو ہاشم بھی ساتھ میں ہیں، اور حج کا موسم آ رہا ہے، اب وہاں جائیں گے تو تبلیغ کریں گے، پریچنگ کریں گے، پروپیگیشن آف دا فیتھ کریں گے، تو اس کی وجہ سے اسلام اور تیزی سے پھیل جائے گا۔ اب دیکھیے کیا ہوا۔ اس لیے اندیشہ ہوا کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا، تو سب نے جمع ہو کر مشورے میں یہ طے کیا، یعنی تمام اپوزیشن کے لوگ جمع ہو گئے اور طے کیا، یعنی ڈیسیژن لیا
کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں دور ہی سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خاوند بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں باہمی تفریق ڈال دیتا ہے، تم اس کے پاس نہ جائیو۔ یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز شروع نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے ہی اس کے خلاف ایک مشن شروع کر دیا جائے۔ یہ کامیاب بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے دشمن کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جا کر وہاں بیت اللہ میں مکہ میں اپنا مشن شروع ہی نہیں کیا ہے کہ دشمنان نے دیکھی کتنی کمپریہنسو پلاننگ اور اسٹریٹجی بنائی کہ انہوں نے ہر راستے پر، یعنی مکے میں آنے والے جتنے راستے تھے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے، اور ہر راہگیر سے، ہر پاسر بائی سے یہ کہنے لگے، جو گزرنے والا ہوتا تھا ایڈوانس اسے بتا دیتے تھے کہ دیکھیں آپ لوگ جا رہے ہیں مکے میں، کہیں ایسا نہ ہو وہاں پر ایک جادوگر تم سے بات کرنے آئے، اور وہ جادوگر اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اپنی بات سے سب کو متاثر کر دیتا ہے، اور پھر لوگ اس کی بات کو مان کر اس کے مذہب کو ماننے لگتے ہیں، اور پھر باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، خاوند بیوی سے اور تمام رشتہ داروں سے الگ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے دل میں دین کی سچائی بیٹھ گئی، اب دین کو وہ جان گیا کہ اسلام اور ایمان کوئی چیز ہے، اب اس نے سمجھ لیا، لیکن اس کی بیوی نے نہیں سمجھا، اس کے شوہر نے نہیں سمجھا، اس کے بھائی بہن نے نہیں سمجھا، تو اب وہ لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ ایسا بہت ہوتا ہے آج کل، قدیم زمانے ہی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ان کا بیٹا جو ہے ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ بھی بیٹا کفار کے ساتھ، جو ایک نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیلاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، پوری دنیا کو الٹ دیا تھا، پانی میں غرق کر دیا تھا، اسی پانی میں وہ ڈوب کر بھی مر گیا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی دولت جس کو مل جائے وہ مل جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ جو ہے ایمان والا ہے تو بیٹا بھی ہو، بیٹا ہے تو باپ بھی ہو۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے، بہت سے مرد ایسے ہوتے تھے کہ وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے لیکن ان کی بیوی نہیں، بیوی ہوئی لیکن اس کا شوہر نہیں، بیٹا ہوا باپ نہیں، باپ ہوا بیٹا نہیں۔ تو جب ایمان لے آتے تھے تو آپس میں جھگڑے ہونے لگتے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پھیلائی جاتی تھی کہ ایک ایسا جادوگر آ گیا ہے جو اپنی باتوں میں لوگوں کو بہلاتا اور پھسلاتا ہے، اور اس کے ذریعے خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، اور دوسرے رشتہ داروں سے جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے ایک لمبے زمانے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، سب کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، سب کو توڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے کی بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دیا، جبکہ مقصد یہ نہیں ہوتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اور اسلام نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام لاتا ہے اور اس کے والدین ہیں تو والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، جتنے رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ بہت ہی ہائی کوالٹی کے جو ایتھکس ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان مسلمان ہو گیا تو اس کے والدین کافر ہیں تو ان کی بے عزتی کرے۔ اسلام میں اپنے مشرک والدین کی بھی بے عزتی کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے۔ اب دیکھیے آگے، تو سب نے جمع ہو کر مشورے میں یہ طے کیا کہ مکے کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں دور ہی سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے۔ ساحر بولتے ہیں میجیشن کو، جادوگر کو، جو اپنے کلام سے یعنی اپنی بات سے باپ، بیٹے اور خاوند بولتے ہیں شوہر، بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں باہمی تفریق ڈال دیتا ہے، یعنی سپریٹ کر دیتا ہے، دونوں کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ تفریق مانے ہوتے ہیں علیحدگی اور جدائی۔ تم اس کے پاس نہ جائیو۔ اب بتائیے، لیکن چراغ راہ کی عزت برفروزت، چراغ راہ کی عزت برفروزت، کسے کشتف زنت ریشش بسوزت۔ یہ فارسی کی شاعری ہے، فارسی کا ایک بیت ہے۔ فارسی زبان ایک زمانے میں بہت زیادہ انفلوئنشل تھی، بہت ہی پاورفل لینگویج مانی جاتی تھی۔ ہندوستان کے جو کورٹس ہیں، مغل امپائر جو ہے، مغل امپائر کی آفیشیل لینگویج تھی۔
کتنی بڑی بات ہے کہ انڈیا میں 300 سال تک مغل پیریڈ میں پرشین لینگویج آفیشل لینگویج تھی، یہاں کی کورٹ کی لینگویج تھی. یہاں کے ہندو بھی فارسی سیکھتے تھے تاکہ مغل امپائر میں ان کو جاب مل جائے. اور اس کے علاوہ جو پرانی بہت سی حکومتیں تھیں ایران وغیرہ کے علاقے میں، وہاں بھی فارسی تھی. آج بھی ایران، افغانستان اور اس کے علاقوں میں فارسی بولی جاتی ہے. پرانا اسلامک لٹریچر بھی بہت کچھ فارسی میں ہے. ایک زمانہ تھا کہ فارسی میں بڑی شاندار شاعری کی جاتی تھی، ہر نوع کی شاعری. پرشین لٹریچر بہت ہی رچ لٹریچر مانا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں. تو اسی لیے جو اسلامک لٹریچر ہے اس میں فارسی کی شاعری بہت چلی آئی ہے. ہندوستان میں بھی فارسی بہت مغل امپائر کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے پھیل گئی تھی. مدرسوں میں بھی فارسی پڑھائی جاتی تھی، آج بھی مدرسوں میں فارسی پڑھائی جاتی ہے. تو اس لیے اردو میں جو ہے بہت ساری پوئٹری فارسی کی چلی آئی ہے. اردو زبان میں بھی دراصل فارسی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. جو انسان اگر فارسی صحیح سے نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے اعلیٰ قسم کی اردو سیکھنا مشکل ہو جائے گا. یعنی کام چلاؤں اردو تو سیکھا جا سکتا ہے، تھوڑی بہت اچھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن انتہائی معیاری اردو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ فارسی زبان کا بھی کچھ ذوق ہو، فارسی زبان میں بھی کچھ مہارت حاصل ہو. تو بہرحال یہاں پر ایک برموقع ایک مناسبت سے انہوں نے ایک شعر پیش کیا ہے، چراغ راہ کی عزت برفروزت. یعنی ایسا چراغ جس کو اللہ تعالیٰ روشن کریں گے. عزت بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی حق، یعنی وہ چراغ جسے اللہ تعالیٰ روشن کریں گے. برفروزت کے معنی ہوتے ہیں روشن کریں گے. کسے کش تف زند ریشش بسوزد. تو جو شخص بھی بجھانے کے لیے اس پر پھونک مارے گا تو اس کی داڑھی جل جائے گی. ریش کے معنی ہوتے ہیں داڑھی، تف زنت کے معنی ہوتے ہیں پھونکنا، پھونک مارنا. بسوزت کے معنی ہوتے ہیں جلا دے گی. یعنی کہ وہ چراغ جسے اللہ رب العزت جلائیں گے، جسے روشن کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کبھی بجھا نہیں سکتی ہے. اور اگر کوئی بجھانے کے لیے آئے گا تو اس کی داڑھی جل جائے گی، یعنی وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا. تو اب دیکھیے خدا کی قدرت، ان کا یہ طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا. یعنی جب کسی چیز سے روکا جائے کسی کو تو انسان اسے اور کرتا ہے. ایک عربی زبان کی کہاوت ہے، پروورب ہے عربک لینگویج میں، الانسان حریص فیما منع. یعنی انسان اور تیزی سے لپکتا ہے اس چیز کی طرف جس سے اس کو روکا جائے. کوئی انسان جا رہا ہے ایسے راستے پہ، ایسے جا رہا ہے، خالی اس ذہن ہے، اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، تو توجہ نہیں دے گا کسی خاص چیز پر. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب جانا وہاں پر، آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا روم ہے، اس چھوٹے سے روم کے پاس وہاں پر ایک نل ہے اور وہاں پر ایسی ایسی چیز ہے، ذرا ادھر دیکھنا مت، تو اور ادھر توجہ اس کی چلی جائے گی. اب وہ ضرور دیکھے گا. اگر ایسے خالی اس ذہن ہو کے وہاں سے گزرتا تو شاید نہ دیکھتا کہ وہاں پہ کیا ہے. لیکن جب اتنا اسے ڈرا دیا گیا، اتنا منع کر دیا گیا، اتنی کیوریسٹی پیدا کر دی گئی کہ اب وہ خود اس کو دیکھنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے. تو یہی ہوا. دشمنان نے اس کو اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا تھا، ایک پلاننگ تھی ان کی، لیکن پلاننگ ان کی جو بیک فائر ہو گئی. خدا کی قدرت، ان کا یہ طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہ سنتے. بہت سے لوگ آتے مکہ میں حج کے لیے، ہو سکتا وہ نام بھی نہ جانتے، لیکن انہوں نے ہر راستے پہ بٹھا دیا اپنے آدمی کہ ایک لڑکا ہے، اس کا نام محمد ہے، ایسا ایسا کرتا ہے. لڑکا نہیں بلکہ ایک آدمی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو 40 کے بعد شروع کیا. لیکن ان کی اس جد و جہد نے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق بنا دیا. لیکن ان کی اس جد و جہد نے، جد و جہد بولتے ہیں کوشش کو، لیکن ان کی اس کوشش کو، ایفرٹس کو بولتے ہیں جد و جہد. اس جد و جہد نے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق بنا دیا. مشتاق مطلب راغب، چاہنے والا، انٹرسٹڈ. پہلے وہ شاید انٹرسٹڈ نہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے پر، لیکن جب انہوں نے اتنا منع کیا، اتنے حربے اختیار کیے کہ ان لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا شوق پیدا ہو گیا. اور پھر ہر راہگیر جو دور دراز سے آتا تھا مکے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا. دیکھیے
خدا کی قدرت ان کا یہ طرز عمل کا مطلب انداز، کام کا انداز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہ سنتے، لیکن ان کی اس جد و جہد نے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق بنا دیا۔ آگے دیکھتے ہیں، قریش کی ایذا رسانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ قریش کی ایذا رسانی بولتے ہیں تکلیف دینے کو۔ ایذا مانے ہوتے ہیں تکلیف، رسانی کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، یہ فارسی کے الفاظ ہیں۔ یعنی قریش کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک چیز پر جم جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، فرملی کسی چیز پر جم جانا۔ اس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں پرسیویئر ہو جانا کسی چیز پر، فرملی کسی چیز پہ اسٹک ہو جانا، لگ جانا، چھوڑنا نہ اسے کسی بھی حال میں۔ تو ادھر تو قریش نے مستقل ایذا رسانی کا سلسلہ جاری رکھا، طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے رہے، طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں دی جاتی رہیں، تمام قبیلے آپ کی مخالفت کرتے رہے، لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پیکر بنے رہے، صبر کا مجسمہ بنے رہے۔ دیکھیے، جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز بروز آپ کی دعوت عام ہوتی جاتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہر قسم کی ایذا رسانی شروع کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کا ہر مجلس میں استہزاء کریں اور جس صورت سے ممکن ہو آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ یعنی ان کی جب تمام کوششیں بیک فائر ہونے لگیں، ان کی تمام محنتیں رائے گاں ہونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے مشن سے روکنے میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کچھ غنڈے اور کچھ اوباش لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ محمد جہاں بھی جائیں ان کے ساتھ مذاق کرو، ان کی انسلٹ کرو، ان کو ہیوملیٹ کرو، ان کو تکلیفیں پہنچاؤ، ہو سکتا ہے اس طرح سے وہ کسی دن اپنے مشن سے رک جائیں۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک اللہ کا رسول ہے، آخری رسول ہے، اتنا آسانی سے تو اس مشن کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ یہ مشن اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، آخری مشن تھا، قیامت تک رہنے والا ہے۔ چند لوگوں کی بے وقوفی اور حماقت سے، کچھ لوگوں کی ایذا رسانی اور استہزاء اور تمسخر سے کیسے رک سکتا ہے یہ مشن؟ اوباش کے معنی ہوتے ہیں غنڈے، کمینے قسم کے لوگ، گھٹیا اور پست قسم کے لوگ، روڑی قسم کے لوگ۔ آمادہ کیا مطلب موٹیویٹ کیا، ارج کیا، ابھارا، اکسایا۔ استہزاء بولتے ہیں موکری کو، کسی کے ساتھ مذاق کرنا، کھلی کرنا، کسی پر ہنسنا، تمسخر کرنا۔ تو ایک بار دیکھیے، پھر جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز بروز آپ کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے، یعنی ڈیلی آپ کا میسج لوگوں تک پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام کو امبریس کر رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں، تو اب ہر قسم کی ایذا رسانی شروع کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا، یعنی مکہ کے چند غنڈے اور کمینے لوگوں کو جمع کر کے اس بات پر ابھارا کہ وہ آپ کا ہر مجلس میں استہزاء کریں، یعنی ہر مجلس میں، یعنی جہاں بھی محمد ملیں تو ان کے ساتھ ان کا مذاق کریں، کھلی کریں، ہنسی اڑائیں اور ہیوملیٹ کریں، اور جس صورت سے ممکن ہو آپ کو تکلیف پہنچائیں، یعنی ہر پوسیبل طریقہ اختیار کریں محمد کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اب دیکھیے، ان تمام چیزوں میں بھی ان سب کو ناکامی ملی۔ اب یہ ماسٹر پلان تیار کر رہے ہیں اپنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بین معجزہ۔ یعنی اب آخر میں جب تمام کوششوں میں یہ ناکام ہو گئے، ان کی تمام اسٹریٹجیز بیک فائر ہو گئیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب کسی طریقے سے ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ایسیسنیٹ کر دیا جائے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بین معجزہ، یعنی کلیئر میریکل، یعنی انہوں نے قتل کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے میریکیولسلی، معجزاتی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے حفاظت کی، ہم اس عنوان کے تحت اسی چیز کو دیکھیں گے۔ بین کے معنی ہوتے ہیں واضح، کلیئر، روشن۔ معجزہ کے معنی ہوتے ہیں میریکل، یعنی کلیئر میریکل۔
شاندار چمکتا ہوا واضح معجزہ۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کچل ڈالے۔ یعنی سجدے میں تھے آپ، تو ابو جہل نے اسی حالت میں دیکھا اور اس نے سوچا سجدے میں ہیں اور میری طرف توجہ بھی نہیں ہے، اور میں ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر کیوں نہ مار دوں سر پر اور یہ معاملہ آج ہی ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ مگر یہ عین جو ہے مگر کے بعد، یہ شعر جب پیش کیا جاتا ہے کوئی تو اس سے پہلے لگا دیا جاتا ہے۔ دشمن اگر قویست نگہباں قوی ترست، یعنی دشمن اگر طاقتور ہے، یعنی ابو جہل اس کیس میں طاقتور تھا۔ طاقتور اس معنی کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے، ورنہ تن تنہا ایک نبی سے کوئی عام آدمی نہیں لڑ سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی کشش، جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کو ایک جسمانی ایسی طاقت دیتے ہیں جو عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ کبھی کبھی کسی انسان کو ایک چپت مار دیتے تھے تو اس کا انتقال ہو جاتا تھا، یعنی ان کے ایک ہاتھ، ان کے ایک ضرب کی وہ تاب نہ لا سکتا تھا، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انبیاء کرام کو۔ تو یہاں پر چونکہ بے خبر تھے، سجدے کے عالم میں تھے، تو اس نے سوچا تھا شاید ہم مار لے جائیں گے، ورنہ اس کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ آمنے سامنے سے آ کر حملہ کر سکے۔ تو اس شعر میں کہا جا رہا ہے دشمن اگر قویست نگہباں قوی ترست، یعنی دشمن اگر طاقتور ہے، یعنی ابو جہل اگر طاقتور ہے تو نگہباں قوی ترست، جو حفاظت کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ قوی تر کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور۔ تو ابو جہل اگر طاقتور ہے تو اللہ کی ذات تمام روئے زمین کی ہر چیز سے طاقتور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ تو دشمن اگر قویست نگہباں قوی ترست، یعنی دشمن اگر طاقتور ہے، if the enemy is strong then the guard is the strongest، یعنی اللہ تعالیٰ گارڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، گارڈ میننگ یعنی حفاظت کرنے والے، کیئر ٹیکر، تو ان سے زیادہ کوئی مضبوط اور طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا۔ موقع کو غنیمت یعنی اس اپرچونٹی کو اس نے یوٹیلائز کرنا چاہا کہ پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کچل ڈالے، مگر دشمن اگر قویست نگہباں قوی ترست۔ آگے دیکھیے، جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فق ہو جاتا ہے۔ فق ہو جانا یعنی چہرے کا رنگ اڑ جانا، فق ہو جانے کا مطلب ہے رنگ اڑ جانا، اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کے سر کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ حیرت انگیز معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابو جہل نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس سجدہ فرما رہے ہیں، سجدے کی حالت میں، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا کہ کچل دے، لیکن جیسے ہی پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو اللہ رب العزت نے ایک اونٹ بھیجا۔ وہ اونٹ صرف ابو جہل کو نظر آ رہا تھا اور بہت ہی خوفناک قسم کا اونٹ تھا۔ ابو جہل نے خود کہا ہے کہ میں نے ایسا اونٹ کبھی نہیں دیکھا، اور وہ میری طرف جھپٹا۔ اگر میں جلدی سے وہاں سے نہ بھاگتا تو ایسا لگتا تھا مجھے کہ وہ اونٹ مجھے نگل جائے گا، مجھے کھا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ پیچھے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا چیپٹر آیا ہے، اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، تو اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داری کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اپنے پاس ایک گارڈ رکھتے تھے جو کہ آپ کو پروٹیکشن اور سیفٹی دے سکیں دشمنوں کے حملے سے۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرہ داری کو ختم کر دیا۔ وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب حفاظت کر رہے ہیں تو کون مار سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟
ایک بار اور دیکھیے اس پیراگراف کو، جب پتھر لے کر آپ کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فق ہو جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کے سر کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ، وضع بولتے ہیں شکل، یعنی ایک عجیب قسم کی صورت، عجیب انداز کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آگے والے پیراگراف میں ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ یعنی جب وہ پتھر سے مارنے جا رہا تھا تو سارے لوگ دیکھ رہے تھے، مجمع میں یہ پیش آیا اور پتھر سے مارنے گیا اور اچانک وہ واپس آ رہا ہے، یہ سب بھی لوگوں نے دیکھا۔ ابو جہل یہ اپنے قبیلے کا بڑا آدمی تھا، بہت ہی قابل آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی کہ یہ کفر کے ساتھ مرے گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ بہت ہی بڑا آدمی مانا جاتا تھا، سپہ سالار تھا، قابل آدمی تھا، تمام صلاحیتیں تھیں، اسی لیے وہ اپنی قوم کا لیڈر مانا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی تھی کہ بس اس کو کفر ہی کے عالم میں مرنا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ آگے دیکھیے، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل اور اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ، نصر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ایذا رہتے تھے۔ درپے ایذا رہتے تھے یعنی تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ صبح و شام ان کی زندگی کا مشن جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کو ان کے مشن سے روکا جائے۔ یہ چند نام بڑے مشہور ہیں، ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ ابو لہب کی بڑی بدترین موت ہوئی ہے، اس کی لاش تک سڑ گئی تھی۔ کچھ غلاموں کو بھیجا گیا اور ان غلاموں نے اس کی لاش کو جمع کر کے لے جا کر کہیں باہر پھینک دیا۔ بہت ہی بدترین قسم کی موت ملی ہے اسے، عبرت کی موت، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ بتائیے کتنا کلوز ریلیشن شپ۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک باندی تھی سویبہ، جن کو لوگ صوبیہ بولتے تھے، یہ جو صوبیہ نام ہے ہمارے یہاں، یہ دراصل سویبہ کی ڈسٹورٹڈ فارم ہے۔ وہ مومن تھی اور انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع ابو لہب کو دی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی اطلاع جو ہے پہنچی اس کو، ابو لہب کو، بہت زیادہ خوش ہوا، اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، اپنی باندی کو آزاد کیا۔ بہت رپورٹس ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، کہا جاتا کہ قیامت کے دن جو ہے جب اس کے اوپر سخت عذاب ہونا شروع ہوگا جہنم میں، تو جس انگلی سے اشارہ کر کے اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، تو اس انگلی کو وہ چوسنا شروع کر دے گا ابو لہب جہنم میں، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو سزائیں ہوں گی اس سزاؤں کی تخفیف ہو جائے گی، جہنم کی آگ ہلکی ہو جائے گی اس وقت۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ایذا رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی لیکن بعد میں وہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بڑے ناموں میں خالد ابن ولید ہیں، عمر ابن خطاب وغیرہ ہیں۔ یہ شروع میں اسلام کے مخالفین تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف بہ اسلام بھی کیا، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ اگلے پیراگراف کو ہم دیکھتے ہیں۔
قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی طمع دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ قریش کے لوگوں نے اب دیکھا کہ بھئی کچھ نہیں ہو رہا ہے، اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اتنی پلاننگز ہم لوگ کر رہے ہیں، اتنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، اتنے لوگوں سے مل رہے ہیں، اتنے حربے اور حیلے اختیار کر رہے ہیں، لیکن ہماری محنت برابر نہیں ہو رہی ہے، ہم اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، محمد کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور کوشش شروع کی، اور یہ کوشش تھی کہ ان کو رشوت دی جائے، ان کو لالچ دی جائے، ان کو حرص کے ذریعے آزمایا جائے، دنیاوی لالچ دے کر شاید ان کو ہم خاموش کر سکیں۔ تو اب یہاں پر آگے ہمارے سامنے اسی انداز کی بات آ رہی ہے۔ قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی طمع دینا یعنی لالچ دینا، لالچ دلانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسپانس دیا جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی، دنیاوی مال و متاع پیش کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی یعنی کامیاب نہیں ہوتی، ایفیکٹو اور یوزفل نہیں ہو رہی ہے، مفید نہیں ہو رہی ہے، تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے، شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ تھا، بڑا مشہور تھا، اور یہ ان میں بہت چالاک مانا جاتا تھا، دشمنان میں، مخالفین میں۔ تو ان لوگوں نے عتبہ کو بھیجا کہ آپ محمد کے پاس جائیں اور ان کو دنیا کی ہر قسم کی لالچ دیں، اور شاید وہ دنیا کی لالچ سے متاثر ہو کر اپنے اس مشن سے رک جائیں۔ تو یہی یہاں کہا جا رہا ہے، جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی، تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے یعنی لالچ دلائے، شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھیں، یعنی اپنے مشن سے وہ خاموش ہو بیٹھیں۔ اللہ کے نبی نے جو اظہار کیا تھا کلمت اللہ کا، سچائی کا جو مشن تھا، اس سے وہ باز آ جائیں، رک جائیں۔ آگے دیکھیے، عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب یہ آگے آیا، آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جس دوران یہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس جا کر کہا، بھتیجے، تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو، یعنی تمہارا اگر سوشل اسٹیٹس دیکھا جائے، تمہاری لینیج دیکھی جائے، تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، تو ان سب میں تم ہم سب سے بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی، یعنی تم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا، تفریق ڈال دی، اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہا، یعنی ان کے بتوں کو برا بھلا کہا اور ان کو بھی برا بھلا کہا، ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو جاہل ٹھہرایا، یعنی ان کو بھی اور ان کے آبا و اجداد یعنی فور فادرز، باپ دادا جو تھے، ان کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو، اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو، تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ عتبہ نے کہا، بھائی دیکھو، تو نے خاندان کے لوگوں کو لڑا دیا، ایک دوسرے سے لڑا دیا، اور یہی نہیں، تو نے سب کو ذلیل کیا، ان کے آبا و اجداد کو جاہل ٹھہرایا، ان کے بتوں کو جاہل ٹھہرایا، اور جبکہ تم خاندانی اعتبار سے نہایت معزز مانے جاتے ہو، اس کے باوجود تو نے یہ سب کیا۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم کو مال و دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، دنیاوی چیزیں مل جائیں، تو ہم تمہارے لیے بہت ساری دولت جمع کرنے کے لیے تیار ہیں، اتنی دولت ہم تمہارے لیے جمع کر دیں گے کہ تم مکے کے سب سے زیادہ مالدار انسان بن جاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مال و دولت دے دیں گے تمہیں، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے، یعنی تم لیڈر بننا چاہتے ہو، تو ہم اس پر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنا دیں اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی نہ ہلائیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر آپ لیڈر بننا چاہ رہے ہیں قریش کا، تو ہم سردار بنا دیں گے اور آپ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہلے گا پورے قریش کا۔
یہ دوسری پیشکش تھی، دوسری آفر تھی۔ تیسری آفر، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے یعنی کنگ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی ہم آپ کو کنگ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے، یعنی اگر تم پر کسی جنات کا اثر ہے اور جنات کے اثر کی وجہ سے تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو، نعوذ باللہ، اور یہ اسی کا کلام وحی تم لوگوں کو سناتے ہو، یعنی جناتوں ہی کا کلام جو تم سنا رہے ہو لوگوں کو جناتوں کا ہے، یعنی جو کلام اللہ تھا، اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تھا، کفار کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی جن کا کلام ہے، اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے۔ یعنی اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام وحی تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے۔ یہ 4 پیشکش لے کر آیا تھا عتبہ۔ ایک میں اس نے کہا ہم آپ کو سب سے مالدار بنا دیں گے، ریچسٹ مین آف قریش۔ دوسرے میں یہ کہا اگر آپ لیڈر بننا ہے تو وی ول میک یو دا لیڈر آف دی ٹرائب آف قریش۔ تیسرے میں یہ کہا کہ اگر آپ کو کنگ بننا ہے تو ہم آپ کو کنگ بھی بنا سکتے ہیں۔ چوتھے میں یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، جنات نے کوئی حملہ کر دیا ہے آپ پر، جن وغیرہ کا اثر ہے آپ پر، تو ہم چاہتے ہیں کہ طبیب سے اس کے لیے کوئی اچھا علاج کیا جائے، کوئی ہم طبیب، کوئی ڈاکٹر ہم تلاش کر کے لائیں گے اور آپ کا علاج کرے گا۔ اب دیکھیے ایک بار اس پورے پیراگراف کو میں تیزی سے پڑھوں گا، سب لوگ فالو کریں۔ جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے، شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پاس جا کر کہا کہ بھتیجے تم حسب و نسب کے اعتبار سے، حسب و نسب بولتے ہیں فیملی بیک گراؤنڈ اور سوشل اسٹیٹس کو، لینیج کو، ہم سب میں بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہا، ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو، اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو ہم اس پر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنا دیں اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائیں، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے، یعنی اگر آپ کی غرض یعنی آپ کا مقصد بادشاہت حاصل کرنا ہے، کنگ بننا ہے، تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام وحی تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو، یعنی تم جنات کا وہ اثر دور نہیں کر پا رہے ہو جو تم پر ہے، تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے۔ سیرت مغلطاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری داستان کے جواب میں صرف ایک سورت قرآن سنا دی۔ عتبہ نے اپنی پوری بات کہہ دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریسپانس کی بات تھی کہ آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا ریسپانس ہوتا ہے۔ تو اس کی پوری گفتگو کے جواب میں آپ نے کیا کیا؟ ایک سورہ قرآن سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے اور نہ سحر ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو، اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو، اگر عرب ان پر غالب آ گئے
تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد نے جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے جب اپنی پوری بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک سورت سنا دی۔ قرآن کریم خود ایک اتنا باتاثیر کلام ہے، اس کی تاثیر بے پناہ ہے، اور قرآن کریم جب پیغمبر پڑھ رہا ہو تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک تو قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا آدھا دل قرآن میں ہوتا ہے، آدھا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہماری وہ ایمانی کیفیت نہیں ہوتی ہے، ہماری تلاوت میں وہ گہرائی نہیں ہوتی ہے، وہ اخلاص نہیں ہوتا ہے، وہ معراج نہیں ہوتی ہے روحانیت کی جو ہونی چاہیے، تو جس کی وجہ سے ہمارے اوپر قرآن کے اثرات پڑتے ہیں لیکن وہ اثرات نہیں پڑتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو دوسروں پر وہ اتنا گہرا اثر نہیں ڈالتا ہے۔ لیکن جب ایک نبی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے اس کلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام پڑھتے تھے تو جنات بھی اس کلام کو سننے کے لیے آتے تھے، حجر و شجر بھی اس کو سن کے متاثر ہو جاتے تھے، نباتات اور جمادات، پلانٹس، درخت وغیرہ جو ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے متاثر ہو جاتے تھے، کیونکہ ایک تو اللہ کے کلام کی تاثیر، جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ کے کلام کی تاثیر یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی قرآن کریم اتنا طاقتور کلام ہے کہ اگر اس کو ہم نے پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا، کسی ایک انسان کے بجائے کسی پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو وہ پہاڑ اس کا لوڈ برداشت نہ کر پاتا اور وہ چکنا چور ہو جاتا۔ متصدعا من خشیت اللہ، تصدع تصدع کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پھٹ جانا۔ تو جب ایسے کلام کو اللہ کے رسول پڑھیں یا کوئی بہت ہی بڑا صحابی پڑھے جو ڈوبا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت میں، قرآن کریم کی تعظیم میں اور ایمان کی معراج پر ہو، تو اس کے پڑھنے کی تاثیر ہی الگ ہوگی۔ خیر، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سورت اسے سنا دی تو عتبہ ہکا بکا رہ گیا۔ وحی ہے، اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی پڑھ کے سنا رہا ہے۔ وہ متاثر ہوا اور اپنی قوم میں وہ لوٹ کر گیا، اور پھر سارے لوگ کیا کہنے لگے بھائی تیرے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کیا کہا کہ بھائی میں نے ایسی بات سنی ہے ان سے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی، اور ان کے کلام میں جو چیز مجھے ملی وہ مجھے کبھی نہیں ملی، اور کیا کہتے ہیں وہ جو کچھ سنا رہے ہیں وہ نہ تو شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے، اور نہ سحر ہے جیسا کہ تم سب لوگ کہہ رہے ہو، بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میں نے کبھی زندگی میں اپنے دیکھا ہی نہیں، اور میں نے جو کلام سنا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کلام کا پیش کرنے والا دنیا پر غلبہ حاصل کرنے والا ہے، بہت بڑی شان ہونے والی ہے اس کی۔ اور عتبہ نے کہا میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تم اس کو ایذا پہنچانا چھوڑ دو۔ اگر ایسا ہوا کہ لوگ اس پر غالب ہو گئے تو ٹھیک ہے، لوگ غالب ہو گئے، یہ ایک مصیبت ہوگی، اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ اگر تم مصیبت ہی سمجھتے ہو محمد کو، تو اگر عرب لوگ بعد میں چل کر محمد پر قبضہ کر لیے، محمد کو نیچے کر دیے، تو تمہاری ایک مصیبت ختم۔ ایذا نہ پہنچاؤ کسی بھی حال میں، دوسرے لوگوں نے ان کو شکست دے دی تو ایک الگ بات ہے، تم اپنی پریشانی سے نجات پا جاؤ گے، اور اگر یہ خود عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہمارے ہی میں سے تو ہیں، تو ہمارے اوپر ان کی تعظیم ضروری ہے۔ ایذا نہ پہنچاؤ، کیونکہ دوسروں نے اگر ان کو شکست دے دی تو ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ جو ہے ہمارے ہی قبیلے پر یا ہماری ہی قوم پر غالب آ گئے تو پھر ایسی صورت میں ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اہم ترین قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور سب سے معزز خاندان تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی خاندان سے آپ کو پیدا کیا، اس لیے آپ کو معزز ترین خاندان سے پیدا فرمایا تاکہ کوئی انسان یہ طعنہ نہ دے سکے کہ فلاں خاندان کا ہے، گرے ہوئے لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ایسے خاندان سے آپ کی بعثت ہوئی کہ وہ خاندان پورے عالم عربی میں سب سے معزز، مشرف اور قابل احترام خاندان مانا جاتا تھا۔ ایک بار اس پیراگراف کو پھر سے دیکھیے۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری داستان کے جواب میں صرف ایک سورت قرآن سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا، دم بخود رہ گیا۔ ہکا بکا یعنی دم بخود رہ جانا، اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے، اور نہ سحر۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے باز آؤ، یعنی تکلیف پہنچانے سے رک جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو، اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے، اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ اس زمانے میں جو ہے جب کسی پر بس نہ چلتی تو لوگ یہ کہتے کہ بھائی یہ جادوگر ہے۔ دروس السیرہ صفحہ نمبر 14، سیرت مغلطہ صفحہ نمبر 20۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، جب قریش کا کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا، کوئی ان کی تدبیر کام نہ آئی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور متعلقین و اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کی۔ ابھی تک تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھے، صرف آپ کو تکلیف دیتے تھے، لیکن آپ کا جب سلسلہ اور دائرہ کار بڑھتا رہا، آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہی، تو آپ کے ماننے والوں کو بھی ستایا جانے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئیں، اور یہ سب سے پہلا واقع شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا، یعنی کسی کو ایمان کی وجہ سے شہید کیا جانا، یہ سب سے پہلا واقعہ ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ماجدہ تھی، اسی بنا پر ان کو سزا دی گئی کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے، مارٹرڈم حاصل کی انہوں نے۔ سیرت مغلطہ صفحہ نمبر 21۔ اس پیراگراف کو ایک بار اور دیکھیں۔ جب قریش کا کوئی حیلہ مانے پلان، تدبیر، اسٹریٹجی، جب قریش کا کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور متعلقین و اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کی۔ اقربا بولتے ہیں ریلیٹیوز، رشتہ دار، متعلقین ہوتے ہیں جو کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ سخت ایذائیں یعنی بہت ہی سخت طریقے سے ان کو ستایا گیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئیں، اور یہ سب سے پہلا واقع شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ سیرت مغلطہ صفحہ نمبر 21۔ تو آج ہم یہیں رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلا سیشن ہم اگلے عنوان سے جلد ہی شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔